سورہ نمل میں وہ جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. عفریت اصل میں ایک بہت ہی طاقتور جن کا قبیلہ ہے اور یہاں کے تمام جن عفریت کہلاتے ہیں اور ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں. لیکن کیا آتا ہے سورہ نمل میں قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. کیا کہا تھا عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لے آؤں گا ملکہ سبا کا تخت جب تک یہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی. تو پھر ایک انسان نے کہا تھا کہ میں کب لاؤں گا؟ شاباش بتائیں. آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. تو اس کا مطلب انسان جن سے طاقتور ہے. لیکن بہرحال عفریت وہاں پہ موجود تھا، عفریت قبیلے کا جن، اور اس نے کہا کہ میں لے آؤں. اب یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، شیخ رقیہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑے مشہور شیخ ہے ابو رقیہ، ان کا یہ کنیت ہے ابو رقیہ. ان کی آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ ایک عورت میں نا جن نکالتے ہیں، جن حاضر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، جن جو ہے حاضری دیتے ہیں. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عفریت قبیلے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں انڈیا میں ایک دربار پہ تھا. تو بڑا حیران ہوتا کہتے تو دربار میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا، اور پھر وہ اپنی خدا کی نا بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف اور ہم بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح نا اس کی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے. تو وہ اصل میں ابلیس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابلیس کی بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹیاں اسائن کرتا ہے، ہماری ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ، فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیوٹیاں کیوں لگاتا ہے وہ تمہاری، تم وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لوگ آتے ہیں، پھل لے کر آتے ہیں، دودھ لے کر آتے ہیں، پھل ہم ہی کھاتے ہیں، دودھ بھی ہم پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بت کر رہا ہے اور وہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری سائنس ہے اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجا مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. تو واقعی ہی لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ ہم مندر پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ. اور ان کو اتنا بھی اختیار ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کا کچھ کام کر بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا تھا، تم جو ہے وہ نہیں مانتے نا قبروں کو، اور تم قبروں پہ نہیں جاتے اور تم جو ہے حاضری نہیں دیتے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، ہم بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان سے مانگنا شرک ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، اس کو جو ہے نا وہ مرغی کے دورے پڑتے تھے، اسکیزوفرینک تھا. تو اس کو مرغی کے دورے ایسے پڑتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کانپنے لگ جاتا تھا اور پاگل ہو جاتا تھا اور باولا تھا اور منہ سے تھوک نکلتی تھی، جھاگ نکلتی تھی. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو ایک پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا فلانی قبر پہ لے جائیں اور وہاں لے جا کے نا یہ جھاڑو دے بابا جی کی قبر پہ اور صفائی کرے اور وہاں جا کے دعا مانگے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے کہا تم مانتے نہیں. وہ وہاں پہ گیا، اس نے جھاڑو دی، اس نے جو دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دعا بھی کرنی چاہیے. میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بچے پہ جن تھا، شیطان تھا. جب اس نے دیکھا کہ ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے یہاں پہ آنے سے تو وہ نکل گیا اور آپ کا ایمان پختہ ہو گیا. ایسی بات ہے نا. میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. دیکھیں نصارہ جو ہے، کرسچن جو ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی ڈاکومنٹری میں کہ وہ بھی تو جن نکالتے ہیں نا، جنہیں ایگزورسسٹ کہتے ہیں. جو کرسچن پریسٹ ہیں وہ بھی تو جنات نکالتے ہیں. تو وہ جب جن کو کہتا ہے کہ عیسیٰ کے نام پہ، عیسیٰ مسیح کے نام پہ اور مریم جو ہے ان کے نام پہ علیہ السلام، ان کے نام پہ نکل جا، یعنی خدا مانتے ہیں نا عیسیٰ کو اور مریم علیہ السلام، تو وہ واقعی نکل جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے مریم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ خدا ہے؟ نہیں. بلکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا شرک پختہ ہو رہا ہے، اس کا کام ہی کیا ہے؟ اس کا کام ہی ہے کہ انسان سے شرک کروانا. جب وہ دیکھتا ہے کہ شرک پختہ ہو رہا ہے تو وہ نکل جاتا ہے تاکہ مزید ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے. تو اتنے خطرناک حد تک یہ جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ یہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس کی عمر بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک جن آیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب بھائی سے مراد حضرت سلیمان، یعنی اس دور کا جن. اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کی. اس کے علاوہ ایک جن کی قسم جو بیان ہوئی ہے وہ ہے الغول. الغول کون ہے؟ اس کی شکل کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے، عربیوں نے قبرستان میں اس طرح کی شکل کے جنات دیکھے اور ان کو ہڈیاں کھاتے ہوئے دیکھا. اب یہ حدیث سے نہیں ہے ویسے، لیکن اس پہ اسلاف کے قول بھی ملتے ہیں. میں نے جو ریسرچ کی ہے، اور عربین ٹیلز ایک بہت مشہور افسانہ ہے جو کہ ہارون رشید خلیفہ تھے ان کے دور میں لکھا گیا، اس میں اس کریکٹر کا بڑا ذکر ہے. آج کل یہ گیم ہے کیسلوینیا PS4 پہ PS2 پہ، اس میں یہ کریکٹر ہے پورا الغول، یا ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کریں، یعنی انہوں نے بھی وہیں سے یہ شکل لی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا جن ہے اور جس کو دیکھا گیا قبرستان وغیرہ میں. اسی طرح ایک جن وہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان کے سینے پہ چڑھ کے بوجھ ڈالتا ہے اور انسان کا سانس جو ہے وہ گھٹتا محسوس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالیسس. آپ میں سے کبھی کسی کو ہوا ہوگا کہ سوتے سوتے انسان کو لگتا ہے کہ اس پہ بڑا بوجھ ہے اور وہ ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے، انگلی ہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحیح سے ہلتی نہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے وہ شخص. یعنی کہ وہ ہلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ہل بھی نہیں رہا ہوتا اور اس کو لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے. آدھا اس نیند میں ہوتا ہے، آدھا وہ جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے. یہ والا جن کرتا ہے.
اور اس کی باقاعدہ جو ڈسکرپشن آئی ہے، اس کا حل یہی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے پڑھ کے سونی چاہیے، اور اس وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جس وقت یہ حال ہو رہا ہو، کیونکہ جن انسان کا دشمن ہے، شیطان جن جو ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ دکھایا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو فجر کے ٹائم جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیتا۔ وہ آپ نے سنی نا 3 گرہ والی حدیث، کہ پہلا اللہ کا نام لوگے تو کیا ہوگا، اس کا 1 گرہ کھل جائے گا، 3 گرہ لگاتا ہے نا شیطان، پھر وضو کرو گے 2 گرہ کھل جائے گی، نماز پہ کھڑے ہوگے 3 گرہ کھل جائے گی۔ تو شیطان جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انسان کے ناک میں پیشاب بھی کرتا ہے، تو اس حد تک وہ انسان کا دشمن ہے کہ وہ لگا ہوا ہے پیچھے انسان کے۔